اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان اطہر کاظمی لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ اس پروگرام میں جہاں آپ کے سوالات پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ سفر جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمارے حضور سرور کائنات نے ہمیں اس طریقے کی خوشخبری دی ہے تو ہمیں بھی آمادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں اور ان کی معرفت ضرور حاصل کریں۔ آئیے مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایک سوال آیا ہے، انہوں نے پوچھا السلام علیکم کہ اگر کسی شخص کا نکاح ہونے جا رہا ہو اور وکیل جو ہے اس کا وہ اجازت لیتے وقت اس کے والد اور اس کے دادا کی یعنی ولدیت میں اس کے باپ کا نام لے لے، اور نکاح کے وقت بھی ایسا ہی ہو جب وہ نکاح انجام دیا جا رہا ہو یا دے دیا جا رہا ہو، تو کیا یہ عقد اس کے لڑکے کے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے والد سے ہو جائے گا یا اس کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا عقد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نکاح میں یعنی عقد میں سب سے امپورٹنٹ چیز قصد ہوتی ہے، یعنی جس کا قصد کر رہے ہیں عقد اسی سے ہوگا جی۔ اور عام طور سے جو صیغے جاری کیے جاتے ہیں اس میں نام بہت کم لیا جاتا ہے۔ عام طور سے وکیل، چونکہ عام طور سے جو عاقد ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم دین بعنوان وکیل عقد پڑھتا ہے لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے۔ تو جب وہ وکالت لے رہا ہے مثلا لڑکے کی طرف سے اور اس کو معلوم ہے کہ میں اس لڑکے کا وکیل ہوں، بولے اس کا نام اس کو نہ بھی پتہ ہو، نام نہ بھی معلوم ہو اس کو، اور وہ کہے کہ میں اس لڑکے، اسی لیے عام طور سے موکلی حاضہ مثلا کہا جاتا ہے، میرے اس موکل کا میں عقد پڑھ رہا ہوں مثلا، تو وہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اس میں نام اتنا بڑا اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح لڑکی سے جب اجازت لی جا رہی ہے تو قصد ممکن ہے نام لینے میں، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں کہ باپ کے لیے یا دادا کے لیے نکاح پڑھے، اس کا ارادہ اسی لڑکی کے لیے عقد پڑھنا ہے۔ نام لینے میں اس سے غلطی ہو تو قصد ابھی بدلا نہیں ہے، ممکن ہے کہ لفظی غلطی ہو، لہٰذا عقد اگر پڑھ دیا جائے تب بھی وہ عقد قصد جس لڑکے کے لیے ہے اور جس لڑکی کے لیے اجازت دی گئی اسی سے ہوگا، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر نام لیا گیا ہے یا نام مثال کے طور پر نام میں غلطی ہوئی ہے تو ایک بار صحیح نام کے ساتھ عقد پڑھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ کسی طرح کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر بات ہوتی ہے کہ جب بھی ایک وکیل لڑکی کے پاس اجازت لینے جاتا ہے، یہ شرعی طور پہ صرف اب مطلب جو دیکھا گیا ہے وہ فارمیلٹی لگتی ہے، یقیناً اس کو ایک بہت اہم مقام بھی دیا گیا ہو کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا یہ قبل از نکاح ہی ضروری ہے، پہلے سے اس بات کو تائید ہونا کہ بات چیت وکیل پہلے پتہ کر لے کہ ہاں اس لڑکی کی اجازت ہے اس نکاح کے لیے، اس عقد کے لیے، یا صرف یہ اسی وقت جانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، کسی وقت بھی وکیل کبھی یعنی لڑکی جس کا عقد ہے وہ کبھی بھی کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتی ہے عقد کے لیے، 1 سال پہلے بنا دے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی، جب تک اس نے وکالت مثال کے طور پہ آپ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ میں مقدمہ ہے کوئی آپ کا، آپ نے ایک بار کسی کو وکیل بنایا تو آپ ہر پیشی پہ جا کے اس کو وکیل نہیں بنائیں گے، وہ وکیل آپ کا ہے جب تک آپ اس کو عزل نہ کریں کہ نہیں ابھی آج سے میرے وکیل نہیں ہے، تب تک وہ آپ کا وکیل ہے اور آپ کی طرف سے ساری باتوں کو وہ پیش کرے گا۔ تو اسی طرح عقد میں اب عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر رشتہ طے ہو گیا ہے، اب صرف مثال کے طور پر لوگوں کو معلوم رہے کہ لڑکی راضی تھی، اس لیے اس طرح سے سب کے سامنے جا کر اجازت لی جاتی ہے، یعنی لڑکے والے جب آ گئے وہاں پر اور موجود ہیں، ان کے گھر کی خواتین مثلا موجود ہیں، تب مثلا ناقہ جا کر جو ہے اس کا وکیل یا لڑکی کا وکیل جو بھی عالم دین ہو عام طور سے وہ وکالت جا کر لیتے تاکہ یقین رہے کہ ہاں یہ اس کی اجازت سے عقد پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اصل اجازت صرف لڑکی کی ہے، والد کے پاس ضرور ولایت ہے لیکن لڑکی کی رضایت بھی ضروری ہے، لہٰذا اس کی اجازت اور اس کی وکالت کے بنا تو اس کا عقد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ باپ تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے اپنی بیٹی کا عقد، کیونکہ بہرحال اس کے پاس ولایت حاصل ہے، لیکن باپ دادا کے علاوہ اگر کوئی اور عقد پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وکالت ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے وہ عقد نہیں جاری کر سکتا، عقد نہیں پڑھ سکتا۔ اب چاہے پہلے سے اجازت دے چاہے اسی وقت اجازت دے،
یا مثال کے طور پر معلوم ہو کہ یہ راضی ہے تب بھی کافی ہے. یعنی اگر معلوم ہے کہ لڑکی راضی ہے تو اس سے جا کے اجازت لینے کی بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اب چونکہ ایک سسٹم بن گیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان کسی قسم کا یہ راہ رہے کہ اجازت تھی یا نہیں تھی, لہٰذا اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. اور اجازت کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں جایا جائے. آپ آج کل کی نئے جدید ٹیکنالوجی ہے, فون پہ اجازت لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر باپ اگر موجود ہے لڑکی کا, باپ نے اجازت دے دی تب بھی کافی ہے. لہٰذا لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ لڑکی اس عقد سے راضی ہے اور اس کی رضایت کے ساتھ ہی یہ عقد پڑھا جا رہا ہے. اب وہ رضایت کسی طرح سے بھی آپ کو یقین حاصل ہو جائے وہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب بنارس سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر آن لائن جس طریقے سے فوڈ کو منگوایا جاتا ہے اس کو اگر ہم آرڈر دیتے ہیں, اور کیا اس پہ یقین کرنا ضروری ہے کہ یہ غیر مسلم کا ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نہیں, یقین ہونا چاہیے کہ یہ مسلم کا ہے. غیر مسلم کے لیے یقین ہونا نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کا ہے یہ یقین ہونا چاہیے. البتہ آن لائن سسٹم میں عام طور سے ریسٹورنٹس یا آپ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ سے منگا رہے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ تو کہیں سے بن کے نہیں آ رہا ہوگا, کسی نہ کسی ریسٹورنٹ سے بن کے آ رہا ہوگا. اور عام طور سے معروف ہوتا ہے کون سا ریسٹورنٹ جو ہے وہ حلال ہے اور کون سا ریسٹورنٹ حلال نہیں ہے. تو آپ اگر اس ریسٹورنٹ سے ولو کال کر کے منگا رہے ہیں اور معلوم ہے کہ اس کو پکانے والے اور اس کو تیار کرنے والے افراد جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور ذبیحے کے تمام مسائل جو ہیں اس کو رعایت کرنے والے ہیں تو منگا لینا کافی. اب اگر جو لانے والا ہے, مثال کے طور پہ آج کل جو سسٹم چل رہا ہے بائکس ہے یا دوسری ڈیلیوری بوائے جن کو ہم کہتے ہیں, لانے والا کس مذہب کا اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ لانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اسے مطلب نہیں ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پیکنگ ہے اس کے اوپر اس کا ہاتھ نہیں گیا ہے, یہ ریسٹورنٹ سے پیک ہو کے آیا ہے, صرف لانے والا جو ہے اس کا مذہب ممکن ہے دوسرا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں آرڈر کیا ہے اس کا مسلمان ہونا اور ذبیحے کے حلال ہونا یہ یقین ہونا ضروری ہے. اگر یقین نہیں ہو تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آپ کے سوالات ہم تک پہنچنے چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات میسیجز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اور وائس میسیج کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب پیشاب کرتے وقت اگر تھوڑی سی منی نکل آئے تو کیا غسل کرنا واجب ہوگا؟ دیکھیے, منی کسی وقت بھی اگر انسان کے جسم سے نکلے اور تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. البتہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ منی ہے, کیونکہ منی کے ظاہر سے زیادہ نکلنے کے خاص شرائط ہیں اور جسم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو غسل واجب ہو جائے, کیونکہ اگر منی خارج ہوئی ہے بدن سے تو غسل واجب ہے. البتہ مثال کے طور پہ انہوں نے یوں کہا کہ پیشاب کیا اور اس کے بعد انہیں لگ رہا ہے کہ منی کے کچھ قطرے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان مجنب ہوتا ہے, چاہے وہ مثال کے طور پہ سونے کی وجہ سے کچھ مثلا احتلام اسے ہو جائے یا مثلا مباشرت کے ذریعے سے مجنب ہوتا ہے, اسی لیے علماء تاکید کرتے ہیں کہ مجنب ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے وہ پیشاب ضرور کر لے, تاکہ اس مجرا میں اگر کوئی بھی منی اور اس کے قطرات ہیں تو وہ پیشاب کے ساتھ باہر ہو جائیں. اب پیشاب کرنے کے بعد اگر وہ غسل کر لیتا ہے, پھر اگر کوئی رطوبت باہر نکلتی ہے تو حکم شرعی ہے کہ اس کو منی نہ سمجھا جائے. اگر شک ہو جائے کہ یہ منی ہے یا کچھ اور ہے تو حکم شرعی ہے کہ وہ منی نہیں سمجھی جائے گی, کوئی اور رطوبت ہے اس کے حساب سے وضو یا کوئی اور عمل وہ انجام دے گا. لیکن مان لیں انہوں نے مثال کے طور کے اوپر پیشاب نہیں کیا, جنابت کے بعد پیشاب نہیں کیا اور جا کے غسل کر لیا اور بعد میں کچھ قطرے باہر نکلے, اب اسے شک ہو رہا ہے کہ یہ منی ہے کہ کچھ اور ہے, تو اب یہاں پر اس کے اوپر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا. لہٰذا بہتر ہے کہ انسان جنابت کے بعد حتماً پہلے پیشاب کرے اور اس کے بعد ہی غسل کرے. اب اگر انہیں اسی طرح کے مسئلے, ان کے سوال کے جواب کو جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اگر پیشاب کرنے کے وقت یہ خیال آئے کہ یہ منی ہے اور یقین ہو جائے کہ منی ہے, یا غسل کرنے سے پہلے مثال کے طور کے اوپر پیشاب نہیں کیا تھا, غسل کرنے کے بعد پیشاب کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے ہو, تو دونوں صورتوں میں ان کو غسل کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. افروز صاحب کا سوال ہے, انہوں نے پوچھا کہ آغا نام رکھنے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. کچھ لوگ نام رکھتے ہیں جیسے ملک میں ہمارے, اور ان کے خاص طور سے گرلز کی, تو ان کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں غیر مسلم سے, اور ان کے معنی بھی کچھ پتہ نہیں ہوتے ہیں, تو اس طرح کے نام رکھنے کیا صحیح ہے؟
دیکھیں نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کس زبان سے نام کا تعلق نہیں ہے، علاقے سے نام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ عربی کا ہی نام رکھیں گے یا فارسی کا ہی نام رکھیں گے یا اردو کا ہی نام رکھیں گے. آپ ہندی نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیٹن نام بھی رکھ سکتے ہیں، انگلش نام بھی رکھ سکتے ہیں. نام کا ہدف ہے انسان کی شناخت، یہ ہدف ہے. البتہ تاکید آئمہ علیہ السلام نے کی ہے کہ اچھا نام رکھیں. ایک شرط یہ ہے، جو ایک حق جو بچے کا والدین کی گردن کے اوپر ہے وہ یہ کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے. خوب نام اچھے رکھے جانے سے مراد یعنی آپ کے سماج میں جو الفاظ رائج ہوں ان میں اچھے معنی کے ساتھ اس نام کو رکھا جائے. دوسرا یہ کہ آئمہ کی طرف سے دوسری روایات میں ہے کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں کے نام پر رکھنا چاہیے تمہیں محب ہونے کی حیثیت سے. تو لہٰذا ان ناموں کو بھی ترجیح دینی چاہیے، یعنی آئمہ علیہ السلام کے گھر میں جو نام تھے ان کو ترجیح ہمیں دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی اور زبان کا نام رکھ دے یا اسی نام کے معنی کسی اپنی زبان میں، مثلا ہندی میں مثال کے طور پر وہ کسی نام کا ہندی میں ٹرانسلیشن کر کے ہندی میں نام رکھ لے اپنے بچے کا، لیکن اس کا ہدف یہ ہے کہ ٹرانسلیشن مثلا حسن کا ہے یا ٹرانسلیشن مثلا حسین کا ہے یا ٹرانسلیشن مثلا فاطمہ کا ہے، اس کے میننگ کے ساتھ ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی زبان کا نام رکھا جا سکتا ہے، ولو یہ کہ چونکہ نام مثال کے طور پر کسی زبان میں رکھا ہے تو سامنے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ اس مذہب کے ہوں گے، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شریعت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ حتماً عربی میں یا فارسی میں نام رکھیں. خوبصورت نام رکھیں، اچھے معنی کا نام رکھیں. اور تیسری تاکید یہ ہے کہ ہو سکے تو آئمہ علیہ السلام کے بچوں کے نام پر ہی اپنے بچوں کا نام رکھیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، نام کے لیے بھی بہت ساری باتیں کہ آپ جو نک نیم جو رکھتے ہیں اس میں کبھی کبھی اس ناموں کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے اور لوگ اسی طرح سے لیتے ہیں کہ ناموں کا اثر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو خاص طور سے جن کی ہم تابع ہیں اور جن کے حکم پر چلتے ہیں ان کے خوبصورت نام ہم اپنے بچوں کو ضرور رکھیں. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، جو یہ ہم روز گناہ کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو ہم نے سنا ہے کہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہی گناہ کبیرہ ہے کہ انسان اگر کسی گناہ کو یہ سوچ کے کرے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے. لیکن اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی بہتر عمل ہو تو بتا دیجیے. دیکھیے، اولاً اگر دو طرح کا مسئلہ ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور آپ اسے مسلسل کر رہے ہیں، تو ظاہر اس کا حکم دوسرا ہے. یعنی کہ انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. مثلا کوئی ایک چھوٹا سا عمل وہ انجام دے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اس کا رائے حل یہ ہے، اور ہم لوگ کا ہدف بھی یہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہماری جو ہر انسان کی اپنی روزمرہ کی زندگی لائف سائیکل الگ ہوتی ہے. کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں. کوئی بازار میں کام کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی گھر میں رہتا ہے، کوئی لکھنے کا کام کرتا ہے، کوئی پڑھنے کا کام کرتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک موقع. تو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس فیلڈ کے مسائل فقہی کو یاد کرنا ضروری ہے، واجب ہے انسان کے اوپر. مثال کے طور پر کوئی تجارت کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ تجارت کے مسائل اسے پتہ ہوں، فقہی مسائل تجارت کے اس کو معلوم ہونے چاہیے. ممکن ہے کہ وہ نہ جاننے کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو، یا تجارت غلط کر رہا ہو، یا حرام کا کسب کر رہا ہو، لہٰذا صحیح نہیں ہے. اسی طرح جس معاملے میں بھی ہو یا جس عمل میں بھی ہو اس کے فقہی مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. پہلا ہدف تو یہ. دوسرا یہ کہ یہ جو احکامات شرعیہ ہیں ان کو یاد کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج کے دور میں جاننا و معلوم کرنا اور بھی آسان ہو چکا ہے. لہٰذا اپنے علم میں اضافہ کریں احکام شرعی کے لحاظ سے جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کی ضرورت ہے، تاکہ آپ سے اس طرح کی غلطی نہ ہو. اب اگر مسئلہ یہ کہ نہیں معلوم ہے اور پھر بھی غلط کر رہا ہے، یعنی معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن اس کو انجام دے رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ بڑی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے جیسا کہ سوال میں کہا کہ اگر کوئی انسان گناہان صغیرہ پر اصرار کرے، یعنی مسلسل کرے اور توبہ نہ کرے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ تم نے کتنی چھوٹی غلطی کی ہے، یہ سوچو کس کے حکم کے خلاف غلطی کی ہے. خداوند عالم کی عظمت کو دیکھ کر سوچو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. ایک دفعہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے اس سے جو نقصان ہو کسی شخص کا وہ 10 روپے کا ہی ہو، تو یہ دکھنے میں 10 روپے کا نقصان ہے، لیکن جس کا نقصان کیا ہے یا جس طرح کا نقصان کیا ہے وہ اہمیت ممکن ہے زیادہ رکھتا ہو، اس 10 روپے سے کہیں زیادہ رکھتا ہو. تو کبھی کبھی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے عکس العمل یا اس کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو خداوند عالم مثال سے اس لیے دی کہ ذہن کے لیے نزدیک ہو جائے. خداوند عالم کی عظمت ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق ہے مطلق ہے،
تمام کبریائی، تمام ہم، تمام ثنا، سب چیز اس کی ہے، اور ہم اس کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب اگر ہم یہ جرات کر رہے ہیں کہ اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑا عمل ایک کر رہے ہیں، ایک بہت عظیم بارگاہ کو چیلنج کرنے والی بات کر رہے ہیں، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ اس سے بچا کیسے جائے، تو اگر علم نہیں ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو علم حاصل کریں، تو اس کے نتیجے میں آپ غلطی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر علم ہے اور گناہ کر رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے، تو پھر اپنے آپ کو جس طرح سے بھی خود کو قانع کر سکتا ہو۔ جیسے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کیا کہ مرجع علی قدس حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے جو والد تھے، جو اپنے دور کے مراجع میں سے گزرے، سید مہدی شیرازی کربلا میں تھے، اور اس سے پہلے وہ سامرہ کے حوزے میں تھے، تو وہ کہا کرتے تھے جوانوں سے کہ جب بھی کوئی عمل تمہارے سامنے آئے تو تم روز محشر اس کا جواب کیا دو گے اس کام کا، یہ پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیا کرو، پھر وہ عمل انجام دیا کرو۔ اگر تمہارے پاس جواب موجود ہے تو وہ عمل انجام دو، اگر جواب موجود نہیں تو جب آج موجود نہیں ہے تو محشر کے ہنگام میں تم کہاں سے جواب تلاش کرو گے۔ تو اس طرح اگر اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، صبح محشر اگر مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اگر جواب ہے تو بالکل آرام سے انجام دے سکتے، اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ لیکن اس میں ایک گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ لوگ کو علم کی طرف بڑھنا چاہیے، تو بہت سارے افراد، بہت سارے تو نہیں کیونکہ ہمارے زبان پہ ہوتا ہے، کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب نہیں پتہ ہوگا تو اس کو رہنے دو، چھوڑو، کیونکہ اگر زیادہ پتہ ہوگا تو اس پر ہمارے سوالات بھی بڑھ جائیں گے محشر کے دن۔ اور تو یہ جو جملہ ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کی ایٹیٹیوڈ بناتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے اور ایک طرح کی کج فکری اور شیطانی وسوسہ ہے۔ دیکھیے، جاہل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جاہل سے مراد پڑھا لکھا جاہل نہیں، جاہل سے مراد وہ انسان جس کو علم نہ ہو کسی حکم شرعی کا یا کسی بھی چیز کا علم نہ ہونا۔ جاہل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو جاہل قاصر ہے، احکام فقہی میں اگر آپ بہت سے احکامات جو ہیں وہ اسی جہالت کے بیس کے اوپر حکم اس کا بدل جاتا ہے۔ ایک ہے جاہل قاصر اور ایک جاہل مقصر۔ جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کو علم نہیں تھا کسی مسئلے کا، اور علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جی، مثال کے طور پر وہ کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں علماء نہیں ہیں، یا کوئی ایسا وسائل اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھ سکے، اور اس نے غلطی سے کوئی کام انجام دے دیا، تو اب وہ جاہل علم بھی نہیں رکھتا ہے اور علم حاصل کرنے کا راستہ بھی نہیں رکھتا ہے، تو اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو جاہل ہے لیکن جاہل مقصر ہے، یعنی علم حاصل کر سکتا تھا، وہ محلے کے امام سے پوچھ سکتا تھا، انٹرنیٹ سے پوچھ سکتا تھا، ٹیلی فون کر کے کسی سے پوچھ سکتا تھا، کتاب میں دیکھ سکتا تھا، کتاب بھی موجود تھی، لیکن جان بوجھ کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جتنا جان دیں گے اتنا نقصان ہو جائے گا، نہیں، یہاں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس وسائل موجود تھے کہ آپ سیکھ سکتے تھے اور آپ نے نہیں سیکھا، تو آپ جاہل مقصر ہیں، یعنی جاہل بھی ہیں، اور اس جہالت میں آپ خود گناہگار ہیں جاہل رہنے کے لیے، یہاں حکم دوسرا ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر علم حاصل کر سکتے ہوں تو ضرور حاصل کریں، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے نام اعمال میں ایک عالم کی حیثیت سے آپ کے نام اعمال ثبت کیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم فلسفے کو بدلیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں ہم تجارتی انداز میں احکام کو لیتے ہیں، اور شاید ہم محشر کو یا ان تمام چیزوں کو لیتے ہیں۔ ہماری مثال بھی بالکل اس کی طرح ہے، اس کبوتر کی طرح، کہ جب سامنے بلی آ جاتی ہے تو اپنے آپ کو وہ چھپا لیتا، اپنی گردن کو، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو شاید یہ بلی بھی نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو اس فلسفے کو تھوڑا سا دور رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو اس مقام تک لے جائیں گے۔ سوالوں کے در کھلتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ذہن میں خود بخود آتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس اگر کوئی کسی طرح کا کوئی گیجٹ نہیں کہ ہم سحری کے وقت کو پتہ کریں، اور کھانا شروع ہی کیا تھا تو پتہ چلا کہ مؤذن کی اذان کی آواز مائک کے ذریعے آئی، کیونکہ اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی، آئی کہ حی علی خیر العمل، اس حد تک وقت ہو چکا تھا، تو میں اب کیا کروں؟ میرا روزہ صحیح ہوگا یا مجھے روزہ اس دن کا نہیں رکھنا ہے؟ نہیں، روزہ تو بہرحال رکھنا ہے۔ اگر کسی گیجٹ کا، البتہ ایسا ضروری نہیں گیجٹ ہو، آج کے دور میں آپ ٹائم ٹیبل حاصل کر کے، گھڑیاں تو بہرحال ہر گھر میں ہوتی ہیں، کسی نے ایسا بہت ہی ریئر کوئی مجھے مل پائے گا جس کے پاس گھڑی یا موبائل نہ ہو جس کے اندر ٹائم نہ آ رہا ہو، اور عام طور سے
تقریباً ہر شہر میں اور ہر تقریباً علاقے میں پورے مہینے کا چارٹ بن کے آ بھی جاتا ہے کہ یہ ترک سحر کا وقت ہے یا اذان صبح کا وقت ہے، تو اس کے ذریعے سے عمل کر سکتا ہے۔ علی کل حال اگر بالفرض والی واقعی ان کے پاس نہیں تھا اور اس دن موبائل بھی نہیں تھا اور ان کو علم نہیں ہو سکا وقت کا، اور جب علم ہوا تو وقت ہو چکا تھا، اور تو اس سے سب سے پہلا کام تو یہ کریں گے کھانا پینا چھوڑ دیں گے، جو بھی کھا رہے ہوں، اگر منہ میں کوئی چیز ہے اس کو اگل دیں گے، روزے کی نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور بعد میں رمضان ایک روزہ بنابر احتیاط اپنی گردن کے اوپر رکھتے ہوئے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے وقت کا خیال نہیں کیا اور وقت کے بعد بھی کھانا کھایا، لہٰذا اس دن کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور بعد میں ایک روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا پاک ہے یا نہیں؟ کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے؟ بے نمازی سے مراد یعنی اگر مسلم ہے صرف نماز نہیں پڑھتا ہے تو نجاست کا حکم نہیں دے سکتے۔ کسی انسان کے تارک الصلاۃ ہونے سے اس کا بدن نجس نہیں ہوتا، نجس ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری ہے، مگر یہ کہ وہ انکار نماز اس طرح سے کرتا ہو کہ وہ انکار حکم الہی اور انکار رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن حکم نماز کو سے واقف ہے اور حکم نماز کو جانتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ میں نماز کوئی چیز نہیں پڑھتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اور یا اعتنا نہیں کرتے ہیں یا اس کو سبق مانتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن انکار نہیں کرتے وجوب نماز سے، جی کبھی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں، مثال کے طور پہ شبہ قدر میں ضرور 6 دن کی نماز پڑھ لیتے ہیں مثلا، یا جمعے کی نماز ضرور پڑھ لیتے ہیں، جنازے کی نماز میں حاضر ہے، یعنی گویا وہ خدا کی خدائی اور نماز کا قائل ہے لیکن 5 وقتہ نمازی نہیں ہے۔ خوب یہ نمازی تارک الصلاۃ، اس کے لیے احکام ہیں، مثلا اس سے اوپر سختی کرنا، کھانے پینے سے مراد یہ کہ اس کے یہاں لڑکی دینا، لڑکی لینا، اس طرح کے عمل کرنے سے جس سے وہ نماز کی طرف راغب ہو، اس طرح کے احکام ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے بدن کو ہم نجس کا حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اخلاق کے ذریعے ہی، یعنی اگر آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آپ کاؤنٹر اٹیک کریں، اخلاق کے ذریعے سے، احترام کے ذریعے سے، احکام کو بیان کرنے کی ذریعے سے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ذریعے سے اگر اس کو ہم راغب کریں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہیں منکر نماز ہے، جی تارک نماز نہیں ہے، منکر نماز ہے، تو نماز کیا چیز ہوتی ہے، روزہ کیا چیز ہے، علیہ باللہ، اہمیت نہ صرف یہ کہ وہ قائل نہیں بلکہ انکار کر رہا ہے کہ اس کے واجب ہونا کچھ نہیں ہے اور روزہ کچھ نہیں ہے یا نماز کچھ نہیں ہے، اور یعنی اس کا انکار ایسا ہو کہ جیسے رسول کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور خدا کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ انسان جو ہے یہ بالکل کافر کے حکم میں، اور اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا چاہیے جو کافر کے ساتھ احکام ہمارے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اسی کیونکہ کھانے پینے کے سوال ہے، اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کے آگے کھانے کی مناہی ہے کہ ان کے آگے کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اگر یہ عمل آپ کا یقین ہو کہ یہ کھانا جو وہ دے رہے ہیں آپ کو اس میں 100% سود ہے، احتیاط کرنے کے پھر آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں کہ نہ کھائیں، لیکن اگر اس نے دعوت دی ہے ولو اس کا آدھا مثلا کچھ تجارت سود کی ہے کچھ اپنی ہے تو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیں اور آپ کو معلوم ہو کہ میرے اس طرح کے انکار سے وہ انسان جو ہے وہ اس کام سے دور جا سکتا ہے یا کچھ حد تک اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب سے اگر ترک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر یقین ہو کہ میرے اس عمل کا اس کے اوپر اثر ہوگا تو یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں سب مل کر اپنے وقت کے امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی تعجیل کی۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔